کسی بھی فتنے سے، یا اگر ہم عموم پر لے آئیں تو کسی بھی بیماری، مصیبت، مشکل، تکلیف سے نکلنا تب تک آسان نہیں ہوتا جب تک اس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں زکام بھی لگ جائے تو اس سے بھی بچاؤ کے لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ زکام میں ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈ تکلیف کو بڑھاتی ہے، تو کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہی بات ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ لوگ آپ سے خیر کے متعلق پوچھتے اور میں شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ اور فرماتے وجہ پوچھنے کی یہ تھی کہ تاکہ اگر وہ شر فتنہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے پہچان۔ اور فتنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون فتن ثم تکون فتن ثم تکون فتنۃ، عنقریب بڑے فتنے برپا ہونے والے ہیں، عنقریب بڑے فتنے برپا ہوں گے، اور پھر آخر یہ بہت بڑا فتنہ جو آخر میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر برپا ہونے والے فتنوں میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے دجال سے بچنے کے لیے، دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال تب ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے متعلق بھول چکے ہوں گے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ اچانک جیسے آج ہمارے اندر بہت سارے جذباتی نوجوان بالخصوص، اور ہم سب ہی جذباتی ہیں مسلمان، چند لپٹی چپڑی باتیں سنانے والے کہ ہم فوراً قائل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی کوئی فتنہ بے دینی کا یا حقائق سے ہٹ کر کھڑا کیا، لوگوں نے اس کے پیچھے زور و شور سے اس کی آواز کو آواز بن کر اونچا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو جب کوئی ایسی لپٹی چپڑی باتیں چار سناتا ہے، دماغ کو لگتی ہیں، دل قبول کرتا ہے، ہم فوراً قائل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی حقائق سامنے آتے ہیں پھر ضد اس قدر ہے کہ حقیقت کو جانچنے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ جو اگر حقیقت کھل بھی جائے تو تب تک میں کتنوں کو گمراہ کر چکا ہوتا ہوں، خود اگر اصلاح کر بھی لوں گا تو جو میری وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے بھائیوں، مومن جذباتی نہیں ہوتا، مومن جاہل نہیں ہوتا، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے کہیں متصادم رائے تو نہیں ہے۔ اہمیت ہمارے نزدیک رہی نہیں ہے نا، یقین کیجئے بالخصوص ہمارے معاشرے میں یوں تو پورے دین کی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن دین میں سے بھی جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی عقیدے کے متعلق تو انتہائی بے رخی کا رویہ ہے، جبکہ بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدے پر جو دین ایمان کھڑا نہیں ہے
اللہ کی قسم وہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے. جب بنیاد ہی غلط ہوگی تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بوسیدہ بیکار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو پھر ہماری عمارت چند باتوں سے بھی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اسی لیے فرمایا جس کو پتا چل جائے دجال ظاہر ہو گیا ہے تو اس کا سامنا مت کرے، اس سے بچاؤ کی کوششیں کرے. فرمایا ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط مومن مانتا ہوگا اور کہے گا دجال میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس چلا جائے گا تو اس کی شعبدہ بازیوں سے، دجل و فریب سے متاثر ہو کر اسی کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا. تو بندہ کہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈاواں ڈول ہو کر بیٹھ جائے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. ایمان مضبوط ہو تو مومن ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. اب ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ بھائیو، ایمان پڑھنے سے، قرآن و حدیث سے ایمان سیکھنے سے. ایمان کا دوسرا معنی ہے عقیدہ، کہ کس چیز کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن و سنت کی بنیاد پر کم از کم عقائد کا علم تو ہر مومن کو بنیادی ہونا چاہیے. دجال کے فتنے کے متعلق بھی علم ضروری ہے. دجال دجل سے ہے. دجل کا معنی ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا. یہ جادو کی اقسام میں سے ایک قسم مانی جاتی ہے. اور دجال بھی شعبدہ باز ہوگا، دجالی انداز سے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں رکھے گا. اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک پانی کی اور ایک آگ کی. ایک حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی. اب اس کی جنت حقیقت میں آگ ہے اور اس کی آگ حقیقت میں جنت ہے. لیکن لوگوں کو دھوکہ کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کی آگ لوگوں کو جنت دکھائی دے گی اور اس کی جنت لوگوں کو دھوکے سے وہ آگ کر کے دکھائے گا. اور میں کہا کرتا ہوں بھائیو، ہرس اور لالچ ہر حالت میں ہر بندہ ہی مانتا ہے بری چیز ہے، لیکن ہماری ہرس و لالچ کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم مفت کی چیز کو تو کسی کو نہیں چھوڑنے کو تیار. یہ نہیں سوچتے میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے، بس مفت میں مل رہی ہو ہم لینے کے لیے لائنوں میں لگ جائیں گے. اور جب حالات یہ ہوں گے کہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں مل ہی نہیں رہی ہوں گی، آسمان بارشیں روک لے گا، زمین پیداوار روک چکی ہوگی، کوئی شخص بھوک سے نڈھال اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے باہر نکلے گا کچھ تلاش کے لیے، تو دجال کی جنت کو دیکھ کر نہیں للچا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا جس کے درخت خشک ہو چکے ہوں گے، گھاس ختم ہو چکی ہوگی، اس قوم کے جانور لاغر ہو چکے ہوں گے اور یہ خود بھی بھوک سے نڈھال ہوں گے. تو دجال وہاں پر آسمان کو حکم دے گا، وہ اللہ کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، زمین سے پودے فصلیں اگے گی، اور شام کو جب ان کے جانور گھر واپس لوٹیں گے تو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ
اور پورے دودھ کے ساتھ لوٹیں گے تو کیا یہ لوگ دجال کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے؟ فرمایا ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اور اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا. وہ کہے گا اچھا اگر میں تیرے فوت شدہ والدین کو زندہ کر دوں تو پھر مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو شیطان کی شکل میں، شیطان اس کے والدین کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے. یہاں بھی شعبدہ بازی، شیاطین اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے. وہ زندہ نہیں کر پایا لیکن شیاطین اس کے والدین کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اسے کہیں گے بیٹا یہی تمہارا رب ہے، مان لو. تو وہ اس کی اقتدا شروع کر دے گا. اب اتنے بڑے بڑے فتنے ہمارے ہاں تو شعبدہ بازیاں، یقین کیجئے کوئی آگ پہ چل کے دکھائے تو ہم اسے پتہ نہیں کیا کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دجال تو پھر سارے شعبدہ بازوں میں سب سے بڑا شعبدہ باز ہوگا. اور جی کیا بات ہے، کیا ولایت ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا ہے جی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، آگ بھی اس کو کچھ نہیں کہتی، حالانکہ وہ کر کم وقت شعبدہ بازی رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا تمہیں پتا چلے تو اس کا سامنا مت کرنا، بچنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے. تو کیا نصیحت ملی اس حدیث سے کہ جب دجال آ جائے تو اپنے محلات کو، اپنی بلڈنگوں کو، اپنے کاروباروں، زمینوں، علاقوں کو نہیں، ایمان کو بچانا اور پہاڑوں میں نکل جانا. یہی وہ فتنہ ہے جس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان بچانا ضروری ہے، چاہے تمہیں درختوں کی جڑیں چبا کر بھی گزارا کیوں نہ کرنا پڑ جائے. یہ جو حدیث ہمارے ہاں ذرا سے کوئی حالات کیا بدلتے ہیں فٹ کر دی جاتی ہے نا کہ جی اب جنگلوں میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اب درختوں کی جڑیں چبانے کا ٹائم آ گیا ہے. اور بھائیو یہ اس دجال کے فتنے سے بچنے کے دور میں ہوگا. اس سے پہلے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے. جہاں تک کر سکتے ہو نصیحت کرو، لیکن تب نصیحت کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہوگی. اس لیے فرمایا اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کچھ خاص علامات اور نشانیاں ذکر کی ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں تو اب میرے بعد تو اس نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، لہذا میں تمہیں وہ نشانیاں بتاتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی. اس کا چھوٹا قد ہوگا، لمبے چوڑے قد کاٹ والا نہیں ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پنڈلیوں میں ذرا دوری ہوگی، یعنی جیسے ٹیڑھی پنڈلیاں ہوتی ہیں نا باہر کو نکلی ہوئی، اب دونوں ٹانگوں کی پنڈلیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوں تو پھر بندہ سیدھا نہیں چل پاتا ہے. یہ دجال کی ایک علامت ہے. اب یہ نہیں ہے کسی کو دیکھے پنڈلیاں اس بیچارے کی عیبدار ہوں اسی کو دجال سمجھ لیں، اس کی اور نشانیوں کو بھی دیکھنا ہے. وہ کمال کا شعبدہ باز ہوگا، دجل و فریب میں مہارت رکھتا ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنگریالے اور گھنے بالوں والا ہوگا، کی ایک آنکھ انگور کی طرح موٹی ہوگی. حدیث میں آتا ہے بائیں آنکھ کے متعلق کہ بائیں آنکھ اس کی انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی اور دائیں آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگی. کیا مطلب؟ فرمایا سنو دجال کانا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کے اندر تو اللہ کے نبی نے 20 عیب بتائے ہیں اور ہمارے رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سبحانہ، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے،
مبرہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب، نقص، کمی، کمزوری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوڑی پیشانی ہے، موٹا سر ہے، لوگوں کو دجل و فریب میں مبتلا کرنے کی خوب مہارت، ذہنیت رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ مومن پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جس کے دل میں ایمان ہو۔ لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب بچاؤ کا انتظام کرنا ہے، اور وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دجال کے بارے میں سنیں تو اس کے سامنا کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگیں، بچاؤ کریں اپنا، جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل جائیں۔ دجال کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی علاقے کو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چشمے کو نہیں چھوڑے گا جہاں چکر نہیں لگائے گا۔ صرف دو ہی جگہ جہاں نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ، باقی ہر جگہ پر اپنا فتنہ برپا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی رغبت دی ہے اگر طاقت ہو تو۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر بھی ایمان کے بغیر بندہ نہیں بچے گا۔ میں پچھلے جمعے ایک حدیث عرض کر چکا ہوں کہ دجال احد پہاڑ پر چڑھے گا اور مدینہ کو دیکھے گا اور مسجد نبوی کو کہے گا یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ مدینہ ہے، اور میں حالانکہ وہ میری مسجد ہے۔ پھر وہ احد کی بیک سائڈ پر ایک شور زدہ زمین ہے، وہاں پر اپنا خیمہ لگائے گا، اور مدینہ میں زلزلہ آئے گا، جس زلزلے کے خوف سے کوئی منافق یا کافر مدینہ میں ہوگا تو وہ وہاں سے بھاگ کر دجال کے پاس پہنچ جائے گا۔ یعنی مدینہ یا مکہ میں رہائش اختیار کر لینا کافی نہیں، وہاں پر بھی ایمان سے ہی بندہ بچے گا۔ نفاق ہوگا تو مدینہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور وہ مجبوراً دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من سورۃ القحف اسم من فتنۃ الدجال، فرمایا جس نے سورۃ القحف کی پہلی 10 آیات یاد کی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کیا جائے گا۔ سورۃ القحف، اور ترمذی میں حدیث واضح ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے پہلی، اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورۃ القحف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنا، یعنی جب دجال آ جائے تو ان آیتوں کی تلاوت کرنا، اور تلاوت وہی کر پائے گا نا جسے یاد ہوگی۔ اب ہر جگہ قرآن تو دستیاب نہیں ہوگے، بندہ کسی جگہ پر ہے وہاں پر قرآن ہے ہی نہیں، فتنہ دجال برپا ہو گیا ہے، یاد نہیں ہوگی تو کیسے پڑھے گا؟ ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا معنی و مفہوم مطلب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بلکہ اہل علم کا نظریہ تو یہ ہے کہ ان آیات کا مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نظریہ عقیدہ دیا ہے، جو اعمال احکامات جاری کیے ہیں، ان کا بندہ پابند ہوگا تو یہ پڑھنا بھی فائدہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد طلب کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب دجال کا فتنہ برپا ہو تو فرمایا اللہ کی مدد طلب کرو، اس لیے کہ بھائیو ویسے تو کسی بھی موقع پر اللہ کی مدد کے بغیر بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بناری، جو شخص دجال کی آگ میں آزمایا گیا، یعنی دجال نے اس کو آگ میں ڈال دیا، جو اس کی آگ ہے، تو فرمایا فلیستغث باللہ، وہ اپنے رب کی مدد کو طلب کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب جس بندے کو اپنے رب کی صفات اور اسماء کا علم ہوگا، وہ دجال کے دجل میں نہیں آئے گا، کیونکہ دجال کے اندر کوئی اگر صفت ہے بھی صحیح تو وہ ناقص اور کمزور ہوگی۔ مکمل صفات کا مالک تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ کی صفات، یہاں بھائیو عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا علم سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے ان کے وظیفے شروع کر دیے، حالانکہ وظیفوں کی تاکید تو کہیں پر بھی نہیں آتی کہ اللہ کے ناموں کے وظیفے، اللہ کی صفتوں کے وظیفے بنا لو، ان کا علم حاصل کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس صفت کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا معنی بنتے ہیں، یہ پہچان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے ذریعے سے بندہ دجال کے فتنے سے پناہ لے سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا وممات واعوذ بک من فتنة الدجال۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں سے پناہ نماز کے ہر تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ اب ہم میں سے اکثریت کو یہ دعا یاد نہیں ہے۔ 5 چیزیں دنیا کے فتنوں سے، زندگی کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے، آگ کے فتنوں سے، قبر کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے۔ یہ 5 فتنے ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے تشہد میں اللہ کے نبی یہ دعا نہ کیا کرتے ہو۔ جب اللہ سے بندہ دعائیں مانگے گا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو بھائیو، دجال بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بڑے بڑے دعوے دار اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس سے بچنا تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر چلیں گے۔ آنکھیں بند کر کے مومن نہیں چلتا، مومن بصیرت سے کام لیتا ہے، اور بصیرت بھی تب ہوتی ہے جب بندے کو علم ہو۔ کچھ بندہ حاصل کرتا ہے، کچھ اللہ عطا کرتا ہے۔ جو حاصل ہی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ بھی کچھ عطا نہیں کرتا۔ لہذا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم، خصوصاً اللہ کے بارے میں عقیدے کا علم، یہ انتہائی لازمی چیزیں ہیں جن سے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں کو کھولتا چلا جائے اور ہم دین کی ہی پابندی کریں، نت کھڑے ہونے والے فتنوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔